خدا سلامت رکھے ان بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا ناروئی سے زندگی گزرنے والی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان ماڈرنائزیشن کے چکر میں ان ساری چیزوں کو، یہ کیا ہے، یہ نعرے کیا ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بعض اوقات ماڈرنائزیشن جو ہے ہماری، یہ ہمیں بہرحال دین سے ہمیں دور کر دیتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ کا تقدس ہے، احترام ہے، جو ولایت ہے عزیزان محترم، یہ بہت مہم ہے. یہ علی علی کہنا، آج اگر بچہ گرامر اسکول میں پڑھا ہے تو برگر نہیں ہو گیا ہے، آپ اس کو علی علی سکھائیں. اگر آج بچہ آج وہ زیبل سے لمس میں پڑھتا ہے یا بڑی یونیورسٹیوں میں حبیب میں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی لباس اوڑھ لے، وہی افکار لے لے. یہ علی علی کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جس کا آخری پاسدار امام زمانہ ہے. کہ جو پہلی ولایت کو نہیں سمجھ پایا وہ آخری ولایت پہ کیسے پہنچے گا؟ جس امام کو لوگ اس وقت نہیں سمجھ پائے اور آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج بھی بغض ہے لوگوں کے دلوں میں. بعض اوقات زیادہ فضائل پڑھ دو تو ٹینشن ہو جاتی ہے لوگوں کو. عزیزان محترم، سر ہے، راز ہے. آیت اللہ مصباح یزدی، میں نے خود سنا، نہیں کہ میں نے کسی اور سنا. آیت اللہ مصباح یزدی کے اس ٹائم وقت کے بہت بڑے اسکالر، گریٹ ہیں. وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے، کسی جگہ ان کو بلایا گیا. منقبت جیسے یہاں پڑھتے ہیں انسان، وہاں بھی کوئی مدعائی ہو رہی تھی، وہ کوئی اور گفتگو کرنی تھی انہوں نے. لیکن جب وہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے ولایت کا کہ میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن اب مجھے خود وجدان اجازت نہیں دے رہا کہ میں بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے کچھ اور پڑھوں. اور وہ جب انہوں نے بیان کیا تو اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ بولیں گے یہ خالی ہو گیا ہے. عزیزان محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ہے کون، بات وہاں کی جاتی ہے. یقیناً وہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے والے بھی وہ بہت بڑے لوگ تھے. بات ایسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کما ہوا حق ہو، جو ولایت ہے ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے جو بیان ہے، لیکن جہاں بیان کرنی ہے وہاں ذہن بھی دیکھنے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا ذہن کیا ہے. یہاں میں یہ بات کروں گا، یہ باہر نکل کر کیا بات کرے گا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بڑا مثالوں کے بغیر ہم چلتے ہی نہیں، مثال سے سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص کہتا ہے گیا کہیں کسی ایک قصبے میں، وہ انہوں نے دعوت مہمان نوازی کی، بھائی باہر سے آیا، کھانے کے ساتھ ایک ڈنڈا رکھ دیا بہت بڑا. اب وہ پریشان کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میں کھاؤں ہی مجھے مارنا شروع کر دے. تو اب وہ گھبرا رہا ہے. تو کہنے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ رب آپ نے یہ ڈنڈا رکھا ہوا کھانے کے برابر میں. کہا نہیں آپ کھائیں، کچھ نہیں ہوگا. کہتا نہیں میں تو نہیں کھا رہا، جب تک آپ مجھے بتائیں کیوں رکھا. کہہ رہے یہ بس ہمارے آباء اجداد سے رسم آئی ہے کہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا رکھا ہوتا ہے. کہہ رہا بھائی کوئی وجہ تو ہوگی. کہہ رہا نہیں. کہنا میں کھا نہیں رہا، میں قسم کھا لی آپ کی مہمانداری کی، میں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کیوں رکھا ہوا ہے. وہ کسی بوڑھے شخص کو لے کر آئے، کہا کیوں ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا رکھا ہے، اس کو چھوٹا کرو. انہوں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروایا، وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ڈنڈا. کہا مگر یہ ہے کیوں؟ کہہ رہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے کوئی اتنا بوڑھا شخص کہ جس کی سفید بال نہیں ہے، بڑا مشکل سے آ رہا ہے. اس کو بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ جو ڈنڈا کھانے کے ساتھ آپ رکھتے کیا ہے؟ کہا بھائی اتنا بڑا تھوڑی تھا اس بیچارے. اس کو بولا اس کو اور چھوٹا کرو. کہا کتنا؟ کہتا ہے ہمارے آباء اجداد کھانے کے ساتھ ایک پیالے میں تنکا رکھتے تھے. وہ تنکا اس لیے تھا کہ جو کھانے میں دانت میں پھنس جائے مہمان کے وہ نکال لیا کرے. اب کیوں آ رہی ہے؟ اب یہاں بات کچھ اور کرو، باہر نکلنے تک کچھ اور ہو جائے گی، گھر جانے تک کچھ اور ہو جائے گی، میڈیا میں آنے تک کچھ اور ہو چکی ہوگی. یہ مسئلہ ہے عزیزان محترم. اب یہاں ڈر لگتا ہے بندے کو ولایت پڑھتے ہوئے بھی. بعض اوقات زیادہ ولایت پڑھو تو کچھ ہمارے دوست نے بولا بھائی آپ کچھ بول دیا کریں ورنہ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں لو بھائی یہ غالی ہو گئے، اور اگر کچھ انقلابی بات کر دو تو مقصرین جو غالی طبقہ ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ یہ مقصر ہو گیا. اس دور میں، یہ دور آخر الزمان ہے، یہ فتنے کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جس میں مولا کائنات نے کہا کہ ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، کہ نہ تمہارے اوپر کوئی سواری کر سکے اور نہ کوئی تم سے دودھ کا استفادہ کر سکے. یعنی ایسے رہو. یہ سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے. اسی لیے آخر الزمان کہا گیا ہے ایسے. تو اس آخر الزمان کے اندر عزیزان محترم مگر یہ سہارا ولایت ہی کا ہے. اگر تو ولایت سے جڑ گئے اور صحیح جڑ گئے
تو بچتے ہوئے چلے جائیں گے ہر دور سے. لیکن اگر یہ ولایت سے نہیں بچے، عزیزان محترم، میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم واپس نہیں گیا، وہ روئے زمین پر رہا، اور وہ علم منتقل ہوتا ہوا انبیاء سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ علم امام علی سے ہم سب تک پہنچ رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آخری تک پہنچے گا. یعنی آخری امام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور یہ سارا علم آئے گا، اور انہی انبیاء کو اللہ نے اس میں اعظم عطا کیا، سب کو الگ الگ عطا کیا. حضرت آدم کو حروف زیادہ تھے، حضرت نوح کو حروف کم ہوئے، جو 12 روایات کہتی ہیں اس میں اعظم 73 حروف کا ہے ٹوٹل. اس میں سے حضرت آدم کو شاید 27 حروف تھے، حضرت نوح کو کم ہوئے، حضرت ابراہیم کو کم ہوئے، حضرت میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا، پھر رسول خدا کو 73 میں سے 72 عطا کیے گئے، ایک خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا. یہ سارے حروف، اب یہ حروف کیا ہیں؟ بولے ہمیں کیا مولانا صاحب اس میں اعظم، ہمارے یہاں تو جنتری میں لکھا ہوتا ہے اس میں اعظم حاصل ہو جائے گا آپ کو، ہم تو وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس میں اعظم کیا ہے. اس میں اعظم میں سے ایک حروف کس کے پاس تھا؟ آصف ابن برخیہ کے پاس، جو حضرت سلیمان کا وصی تھا. کیا کہا قرآن، کیا کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی لا سکتا ہے بلقیس کا تخت، تو الگ اس نے کہا اس نے کہا میں، قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا. حقیقت کیا تھی؟ جو بارے میں روایت دیکھ رہا تھا اس میں تھا کہ آصف ابن برخیہ کے وہ جو علم تھا، اس علم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس تخت تک جو ہے وہ شکاف ہو گئی، اور اس نے یوں کر کے اس تخت کو لے آیا پلک جھپکتے. ایک حروف تھا، ایک. راوی کہتا ہے کہ میں پہلے واقعہ پڑھ چکا ہوں اپنی جنرل میں. راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا مدینہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، تو میں نے امام کے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا جو مسئلہ ہی نہیں، چلو. کہا اس نے چند قدم ہم نے کوفہ سے باہر نکالے، اگلے قدم پوچھا بنی ہاشم میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دروازہ دیکھا. میں عجیب، میں نے کہا شاید خواب ہے. کہا نہیں، دروازے پہ نشانی لگا لو تاکہ حج پہ آؤ تو دیکھ لینا کہ خواب نہیں تھا. میں اندر کیا تو دیکھا وہ جو صحابی ہے وہ امام سے باتیں کر رہا ہے. یہ امام کا صحابی ہے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں اسی آیت کی ذیل میں کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. امام کہتے ہیں ہم اس علم کا سمندر ہے.